كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج سوچا کہ یکم محرم الحرام ہے، 1444 سن ہجری کا پہلا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کر دی جائیں، اور کچھ دوستوں کے سوالات بھی تھے اس جمعہ کے بیان کے حوالے سے، تو سوچا کہ اسے بھی تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں حق کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہو تمام دوست اسے بالتوجہ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ نفع عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جس کے بھی منہ سے سنیں وہ یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوسائٹی کی ضرورت ہے، جی وقت کی ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی وہ گاندھی کا حوالہ دیتے ہیں، گاندھی نے یہ کہا تھا، ابھی گاندھی نے یہ کہا تھا، گاندھی کو قبول تو نہیں ہے پھر کہ نہیں سمجھ آئے، گاندھی کو حضرت عمر قبول ہے؟ بتائیں ہیں قبول حضرت عمر؟ حضرت عمر جیسا بندہ اور گاندھی کی زبان پہ ان کا نام آ جائے اور گاندھی کہے کہ ایک اور عمر ہوتا، تجھے پہلا برداشت نہیں تو ایک اور ہوتا تیرا کیا بنتا ہے؟ تو اس طرح کر کے باقی جو لوگ ہیں یہ زبان سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت ہیں تو کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت کیوں ہے اس وقت؟ اس وقت پوری دنیا کو، یہ حقیقت ہے، اس وقت پوری دنیا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، ان کے منہج کی ضرورت ہے، ان کے نظام سیاست، نظام خلافت کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ایران فتح ہوا، کسرا مارا گیا، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس جنگ کے امیر تھے، ان امیر المجاہدین حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسرا کا، اور مزے کی بات دیکھیں، کسرا جو ہے وہاں پہ لڑتا ہوا نہیں مارا گیا، بھاگتا ہوا مارا گیا ہے۔ جب اسلام کے مجاہد آتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے، ان کسرا اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کا جناب جو بائیڈن اس وقت کا، وہ جناب بھاگتا ہوا مارا جاتا ہے، کن کے ہاتھوں؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں۔ اسلام کے ہاتھ، مسلمان کے ہاتھ میں جب تلوار ہو نا، پھر یہ آج تو مسلمان کے ہاتھ میں ویسے بلہ آ گیا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن دیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار دی، میں تلوار نہ حق نہ چلے، نہ حق چلنے لگے، قرآن اٹھے، قرآن کے خلاف کو بھونکے نہ، جو بولے پھر تلوار اٹھے۔ لیکن یہاں کیا ہوا، ایک ہاتھ میں گیند آ گئی، دوسرے میں بلہ آ گیا، پھر وہ بلے والا آپ ہی آ گیا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ لوگ کہتے رہے گدڑی آ رہا ہے، وہ گدڑی آ رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے بکریوں پر، بھیڑیوں پر۔ وہ ایک بار قاری دیا، پھر اس نے حملہ، پھر ان کی سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، یہ نہیں ایسا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کسرا کو فتح کیا، اس کے پورے ملک کو فتح کیا۔ وہاں سے اس کے کسرا جو تھا، اس کا جو سارا نظام تھا نا، جو جہاں بیٹھتا تھا اس کا تخت تھا، وہ بھی سونے کا تھا۔ کتنے من سونا وہ وہاں سے نکلا۔ اس کا جو اکیلا قالین تھا، کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب مدینے پہنچا نا، اس کا قالین کسرا کا، حضرت سیدنا باقی صحابہ نے مشورہ، حضرت عمر نے پوچھا اس قالین کا کیا کیا جائے، اس قالین کو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ایک
تھے صحابی، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ قالین جو ہے یہیں پہ رکھا جائے اور بچھا دیا جائے یہیں پہ. وہ حضرت مولا علی کہنے لگے پھر وہ کسریٰ کے دربار میں اور ہمارے دربار میں کیا فرق رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کاٹ دو اسے. اور سارے کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. ایک ایک صحابی کو ایک ایک بالشت ملا، وہاں مدینے میں جو لوگ موجود تھے ایک ایک بالشت ملا. جس کو ایک ایک بالشت ملا نا وہ 30-30 ہزار روپے سے زیادہ کا بکا تھا. تو یہ فرمایا کہ یہ سنبھال کے رکھنے والی کون سی باتیں ہیں. سارے کا سارا مال جب کسریٰ کا وہاں پہنچا مدینے میں، مدینے میں جب سارا مال پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مختلف بوریاں کھول رہے ہیں. کبھی یہ کھولتے ہیں کبھی وہ کھولتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں. شام ہو گئی، دوسرے دن پھر سارا گزر گیا اسی طرح، تیسرے دن پھر گزر گیا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے پوچھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک آقا علیہ السلام کی حدیث یاد آئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس وقت حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والے دن آقا علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے اور ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اگر اسلام قبول کر لو تو ایک وقت آئے گا میرے غلام ہونے کی حیثیت سے کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. آقا علیہ السلام میں بھی سے دیکھ رہا ہوں. تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. انہوں نے ارادہ کیا کلمہ پڑھنے کا، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، گھوڑا ان کا باہر آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ادھر بھی میں بیٹھا ہوں، بےایمانی بھی نہیں ہونے دیتا میں کہیں بھی، اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے تو کنگن کیوں نہیں؟ 3 دنوں سے حضرت عمر ڈھونڈ رہے، نبی پہ اعتماد دیکھیں کیسا ہے یار. ہمارے جیسے کو ہوتا تو کہتا جی ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے ایسے کیا دیا ہو. نہ قربان جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پر، بصارت پر اور ان کے اپنے نبی کی ذات پر اعتماد کے قربان جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے جب حبیب نے فرمایا ہے کہ کنگن اس کے آئیں گے، وہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی مارا گیا، ساتھ میں بھی وقاص نے مار دیا اسے، اب سامان بھی سارا پہنچ گیا، وہ کنگن کیوں نہیں؟ بتائیں یا 3 دن پورے ڈھونڈ رہے ہیں حضرت عمر کنگن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 30 دن شام کا وقت جب قریب آیا نا تو ایک بندہ سواری پہ سوار، پولیس والا، اس وقت کا پولیس والا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پولیس اور فوج ترتیب دی تھی اس میں سے ایک بندہ شام کے وقت پہنچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ کہنے لگا جی میری آپ کی امانت میرے پاس ایک رہ گئی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ سامان اپنا پوٹلی جو باندھی ہوئی تھی وہ کھولتا اس میں سے اس نے 2 کنگن نکالے. کہا کہ یہ کسریٰ کے کنگن ہیں، میں آ رہا تھا راستے میں بیمار ہو گیا ہوں، ایک دیہات میں 2 دن رہ گیا ہوں، وہاں میں 2 دن وہیں ٹھہرا ہوں، تو پھر میں روانہ ہوا تو آج یہاں آ پہنچا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کنگن دیکھ کے نا حضرت سراقہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سلطنت کو، اس حکومت اور خلافت کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور سے سپر پاور بھی شکست نہیں دے سکتی. جس مملکت اور سلطنت کے اندر، جس حکومت کے اندر ایسے ایماندار پولیس والے ہوں، سپاہی ہوں ایسے ایماندار. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ کہنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشرف وشرف میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ اے عمر، یہ سپاہی کی وجہ سے نہیں ایسا، یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ جیسا امیر المومنین اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہاں، یہ آپ کی وجہ سے سارے نیچے ایماندار ہیں، یہ آپ کی وجہ سے نیچے سارے ایماندار ہیں. مطلب کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان شریف سے ثابت ہو گیا جب اوپر خلیفہ حاکم ٹھیک ہو نا، نیچے تک سارے عملے ٹھیک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی نیت پہ شک نہیں ہے، ساتھ والے لچے ہیں. میں نے کہا لچوں کا یار لچے ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے لچے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ بندہ ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، نیچے والے لچے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ اوپر بیٹھا ہو تو نیچے پولیس والا بھی کہیں جب گڑبڑ نہیں کرتا، معاملات دائیں بائیں نہیں کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ ایماندار تھا، اس کے ساتھ والے لچے کیوں نکلے ہیں؟ توشہ خانے کے سارے پیسے کیوں کھا گئے ہیں؟ باقی معاملات سارے انہوں نے گڑبڑ کیوں کی ہے؟ تو پھر یہ باتیں تمہاری سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہاری سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نیچے سے لے کر اوپر تک سارا ٹولہ بےایمانوں کا ہے. اور کہتے بیٹھے کہتے ہیں جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. میں نے کہا سبحان اللہ، مولوی تو کہیں پہ آپ کو مولوی میرے جیسے کو مولوی نکال کے دکھائیں، باقی تو مولوی ہزاروں لگے پھرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے جیسے کو مولوی نکال کے دکھائیں جس کو یونین کونسلر ہی بنایا ہو انہوں نے. کبھی ہے کوئی مولوی کونسلر بنایا انہوں نے؟ تو پھر بیڑا غرق مولوی نے کیسے کیا؟ پھر
یہ باہر کتنی سارے سڑک کتنے عرصے سے اکھیڑ کے رکھی ہے، میں نے تو ایک اینٹ بھی نہیں اکھیڑی یہاں، ہاں میں نے اکھیڑی ہے۔ اب جب یہ نئے نئے ٹوئے کھودے تھے انہوں نے تو اس وقت خاتون بھی گر گئی تھی نیچے، کئی گری ہیں بیچاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے، آپ کو جب وفات کے بعد نا جی کافی عرصے بعد ایک بندے کو ملے خواب میں، انہوں نے کہا جی سنائیں کیا بنا؟ میں یار حساب دیتا رہا ہوں، بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا حساب دیتے رہے؟ آپ تو بڑے متقی پرہیزگار تھے، آپ نے تو کبھی کوئی معاملہ ہی دائیں بائیں نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک علاقے کے اندر بصرے کا نام لیا انہوں نے، میں وہاں پہ ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، ایک چرواہا بکریاں لے کے جا رہا تھا، ایک بکری کا پاؤں پھنسا اور پاؤں ٹوٹ گیا تھا، اسی کا حساب دیتا رہا ہوں۔ ہاں جی خلیفہ وقت سے جناب یہ حساب ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہزاروں بندے مارے جائیں، لاکھوں بندے جناب بھوک سے جناب بلوچستان کے اندر ایک ہی دن کے اندر 30 سے زائد بچے جناب بیچارے بارش سے فوت ہو جائیں، کراچی سارا ڈوبا ہوا ہے، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ سارے گھگو ایسے بیٹھے رہیں گے، یہ سارے چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جنت میرے باب آدم کی ہے تو میں ایسے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بڑھ کے دکھا دوں، تجھے بڑھنے دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ سونے کے کنگن جو مردوں کے لیے حرام ہے لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن میرا غلام سراقہ پہنے گا، پھر وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کے وہ کنگن پہنتے ہیں۔ بتائیں جی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام کا سارا زمانہ گیا، سارا زمانہ یعنی آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہی ہو گیا، ہجرت کی رات جو یہ معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے بعد کتنے سال بنتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال شریف کو؟ 10 سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے۔ اتنے عرصے تک حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی نہیں سوچا، حضور نے تو فرمایا تھا کنگن پہنوں گے، وہ پہنے کیوں نہیں؟ پھر میں نے کیوں نہیں پہنا؟ حضور تو خود چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سالہ دور آپ کا آیا، آپ بھی چلے گئے، پھر بھی ان کے دل میں کوئی بات ایسی نہیں آئی یار حضور نے تو فرمایا تھا کنگن پہنو گے، آقا علیہ السلام کا بھی پردہ ہو گیا، آقا وصال فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، تو وہ کنگن کب پہنوں گا میں؟ جنہیں اعتماد ہو اپنے نبی پر نا، یہ تو یہ ذلیل لوگ لگے پھرتے ہیں جنہیں ایک حدیث پہ شک ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان پہ شک ہے۔ میں نہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن پہنائے، کنگن جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پہنے تو پھر سبحان اللہ کیا منظر تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سارے رونے لگے، مسجد نبی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج آقا علیہ السلام کے فرمان شریف کی ان کا تو ایمان ہی تھا نا، ہمارے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آج دیکھو آقا علیہ السلام کا فرمان شریف جو ہے دنیا دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے پر لجپال نبی علیہ السلام کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ زمانہ بدل جائے گا پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں بدلے گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کو بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ کس کا گورنر بنایا تھا؟ یمن کا۔ یمن یہ ملک ہے پورا آج، اس وقت یہ صوبہ تھا، اس وقت کیا تھا؟ اس کی عملداری صوبے کی حیثیت سے تھی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے وہاں کا گورنر بنایا تھا، اور یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی گورنر رہے۔ مزے کی بات دیکھیں، اصول یہ تھا کہ وہاں پہ جس علاقے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس صوبے سے زکوٰۃ، عشر اور اس طرح کے جتنے بھی سامان ہیں، مال ہیں، سارے جمع کیے جائیں اس علاقے سے، امیروں سے لے کر اسی علاقے کے غریبوں کو دیے جائیں، اس علاقے کے امیروں سے لے کر وہیں کے غریبوں کو دیے جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہے، جس علاقے کے امیروں سے لیے جائیں اسی علاقے کے غریبوں کو دیے جائیں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی مال جمع ہوا نا پورے صوبے میں، اس کا 1/3 ثلث 1/3 جسے کہتے ہیں، وہ 1/3 پورا کا پورا اٹھا کر کے یمن سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مدینے بھیج دیا۔ مدینہ چونکہ مرکز تھا، مرکز کو بھیج دیا، جیسے آپ کہتے ہیں وفاق، مرکز کو بھیجا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ مرکز کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ اتنا سارا مال ہمارے ہاں آ گیا ہے، لیکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، آپ نے خادم کو بلایا، کاتب کو، میں ادھر آئے خط لکھ معاذ کو، معاذ کو خط لکھا بھی
ہیں یہاں 4 سوبڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی لڑتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا، وہ کہتے ہیں سارا جو ہے نا وہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرین اور بلیو ٹرین ساری لاہور والوں کو مل گئی، باقیوں کو کیا ملا جناب؟ کچھ نہیں ملا، روتے پھرتے نہیں روتے پھرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں یہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اوپر امیر المومنین یہ بیٹھے ہوں تو نیچے گورنر بھی کیسے ایماندار ہوں گے یار۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھوایا، آپ نے فرمایا تجھے رسول اللہ علیہ السلام کا دیا ہوا اصول بھول گیا ہے؟ معاذ یہ کیا کیا تو نے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے تو نے کہ ایک ثلث جو ہے تہائی مال پورے یمن کا اٹھا کے مدینے بھیج دیا تم نے، یہ کیوں کیا تو نے؟ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی خط لکھا، آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مجھے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی یاد ہے، دیا ہوا اصول بھی یاد ہے، لیکن یہ جو کچھ ہمارے ہاں جمع ہوا تھا ہم نے پورے سال کا اپنے مجاہدوں کا، اپنے علاقے کے علماء کا، اپنے علاقے کے سارے غریبوں کا خرچہ نکال کر کے باقی جو اضافی بچا ہے وہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، باقی جو اضافی بچا ہے وہ ہم نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول فرما لیا پھر، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ اضافی بچ گیا تھا وہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا۔ اچھا جی اگلا سال آیا، اگلا سال جب آیا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو سامان روانہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ پوری لسٹیں فہرستیں ہوتی تھی، فلاں 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 چیزیں جمع کیا ہوا ہے، ہم نے کیا رکھا ہے اور آپ کو کیا بھیج رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جب خط نکالا گیا نا اس میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، فرمایا کہ جتنا ہمارے پاس جمع ہوا ہے نا اس کا آدھا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آدھا اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خط بھیجا، رسول اللہ علیہ السلام کو دیے وہ اصول بھول گئے ہو، کیوں بھیج رہے ہو اتنا؟ تم پچھلے سال میں نے تمہیں ایک حصہ بھیجنے پر ثلث بھیجنے پر ڈانٹا تھا، تجھے اس مرتبہ آدھا ہی بھیج دیا تم نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب لکھا، میں نے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو جتنا جتنا ان کا بنتا تھا پورے سال کا خرچ رکھ لیا ہے، بیت المال بھی ہمارا بھرا ہوا ہے، جتنا بچا ہے وہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب یہاں ضائع ہونے کے لیے تو نہیں چھوڑنا نا اسے۔ اچھا مزے کی بات اور حیران کن بات اگلی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اگلے سال مال آتا ہے نا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے جتنا جمع ہوا یہ سارا ہی بھیجا ہے، ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، گندم کا 1 دانہ نہیں رکھا، چاول کا 1 دانہ نہیں رکھا، سونے میں سے ایک جناب وہ ڈلی نہیں رکھی، چاندی جتنی آئی ہے وہ ساری بھیجی ہے، جو جانور ہمیں جمع ہوئے زکوٰۃ کے عشر کے یعنی کہ جو بھی چیزیں کھیت میں سے ملی ہیں ہمیں 1 دانہ بھی ہم نے نہیں رکھا، سارے کا سارا آپ کو بھیج رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پھر خط بھیجا، میں لاؤ منشی خط لکھ، اب ان کو کیا معاملہ پیش آیا کہ سارے کا سارا ادھر بھیج دیا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میرے پورے علاقے یمن کے اندر ایک بندہ بھی نہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے نہ عشر لینے کا مستحق ہے، میرے رب نے اپنے نبی کے صدقے میں سب کو امیر کر دیا ہے، سب کو امیر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا یہاں پہ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، اب بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت، لوگ سوال کرتے ہیں جی خلافت جو ہے نا وہ آپ کہتے تو ہیں دعوت دیتے ہیں خلافت کی، وہ پھر آئے گی کیسے؟ پیارے اور محترم بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو اس نظریے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ سب سے پہلے نظریے کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ انگریز کمینے نے، یہودی کمینے نے ہماری خلافت کو ختم کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے۔ اس نے جادوگر علیحدہ سے بٹھائے ہوئے تھے جو رات دن سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے 200 سالوں سے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اتنے جادوگر بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، اور اتنا زور لگا رہے تھے، پوری مشنریاں کام کر رہی تھیں خلافت کو ختم کرنے کے لیے۔ 2 ہماری سلطنتیں خلافت عثمانیہ اور مغلیہ حکومت جو تھی یہ دونوں سنی اسٹیٹ تھی، سنی حکومتیں تھیں، اور اتنے سارے جناب یہ ہندوستان کی حکومت جو تھی پورا پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، برما، چائنا کا ایک علاقہ بہت بڑا علاقہ، یہ سارے کا سارا، اور آگے برما سے آگے بنگلہ اور اس کے آگے تک علاقے جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی حکومت، سنی حکومت، بہادر شاہ ظفر جو آخری ہمارا بادشاہ گزرا ہے سلطان، اس کی حکومت تھی ساری۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ 50 سال سے زائد عرصہ یہاں تک حکومت کرنے والے، اور یہاں خلافت عثمانیہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک انگریز کتے نے ہمارے لوگوں میں سے تو نظریہ خلافت جو ہے نا، نظریہ خلافت دور کی بات ہے، وہ لفظ خلافت ہی ختم کر دیا، اس نے لفظ خلافت ہی ختم کر دیا۔ آپ صحیح بتائیں ایمانداری سے، آپ نے کسی مولوی کے منہ سے خلافت کا نام سنا؟
کسی مولوی نے خلافت کے موضوع پہ بیان کیا ہو. میں یہی سوچتا ہوں، مولویوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے اہل حدیث ہیں اور دیوبندی ذہن کے لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ تو کہتے ہو کہ غیر اللہ سے یعنی نبی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، اولیاء اللہ سے اہل اللہ سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر جب اہل اللہ سے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہودی کے نظام سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے؟ یہودی کے نظام میں خلافت کو اپنانا شرک کیوں نہیں ہے؟ میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں یار آپ کہتے ہو ابو حنیفہ کی تقلید جائز نہیں ہے، یعنی ابو حنیفہ یہ کہہ دے قرآن کی اس آیت کا معنی یہ ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ ماننا شرک ہے، یہ ماننا شرک ہے. میں نے کہا یہودی جو ہے وہ تمہیں کہتا ہے نظام خلافت ختم کرو، جمہوریت کو مان لو، تم وہ مان جاتے ہو. یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ تقلید ابو حنیفہ کی شرک ہے لیکن یہودی کی تقلید شرک کیوں نہیں؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو بھائی اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو اور مجھے کرنا ہے وہ آپ نے سب سے پہلے نعرے لگانے ہیں، لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے، اس نظریے کو زندہ کرنا ہے. باقی باتیں بعد کی ہیں. اس کے لیے جناب اچھا دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو اس نظریے کو زندہ کیا جائے، اس لفظ کو زندہ کیا جائے، خلافت کو. اپنے اپنے علاقے کے مولویوں کو کہیں آپ یہ خلافت کے جو محاسن ہیں اس پہ گفتگو کریں، اور جمہوریت کے جو خرابیاں ہیں وہ بھی بیان کریں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت میں نا عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے ووٹوں سے حاکم بنتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ لیکن عوام میں جو دانا لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنانے سے ووٹوں سے نہیں بنتا، ووٹوں سے نہیں بنتا، ووٹوں سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ بوٹوں سے بنتا ہے. اور بوٹ والے بھی یہ سمجھتے ہیں، انہیں بھی پتہ، وہ بھی جو چھوٹے بوٹ والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بوٹ ہی بناتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ وہ بڑے بوٹ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں امریکہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ امریکہ بناتا ہے. اور امریکہ والے جو ہے نا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم بناتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے امریکی جوبیڈو جیسے لوگ جو ہیں وہ خود امریکہ والے رولا ڈال رہے تھے اس بار. وہ کہتے تھے کہ جوبیڈو جو ہے نا یہ اسرائیل کی حمایت سے آیا ہے. میں نے کہا اس پہ تو وہ مسلط ہے یہودی. کون مسلط ہے؟ یہودی مسلط ہے اس پر. یعنی کہ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک آپ جس بھی فتنے کو آپ کھنگالیں گے، اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کریں گے، اندر سے آپ کو بوتھا یہودی کے نظر آئے گا، منہ آپ کو یہودی کے نظر آئے گا. بھائی یہ جو آج یہودیت آپ کے ایک ایک چیز میں نفوذ کر چکی ہے، رسوخ جما چکی ہے، اس کو اکھیڑنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اکھیڑیں گے تو تب جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، اس فتنے کا ہمیں ادراک ہوگا. آج یہودیت نے اور نصرانیت نے نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے منہ سے یہ لفظ تک چھین لیا ہے. اور آج ہمارے نوجوان بیچارے پریشان پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر خلافت آئے گی کیسے؟ یہ ہمیں لایا عمل دے. خدا کے بندے لایا عمل سب سے پہلے آپ اس نظریے کو زندہ کریں، یہ ندا بلند کریں، آپ اپنے لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو آپ یہ سبق دیں، انہیں سمجھائیں، پڑھائیں. آپ کے مدرسے میں سکول تو ویسے وہ یہودیت کے نظام کا چربہ ہے، جو کچھ وہ یعنی ان کا نصاب کہے گا وہ کہیں گے. یہاں پہ بچے خوش ہو رہے تھے، ماں خوش، میرا بیٹا آکسفورڈ کا نظام پڑھتا ہے، آکسفورڈ کی تعلیم پا رہا ہے. وہ کہتا ہے واہ واہ واہ، کیا بات ہے ری. وہ کیا سکول ہیں، آئیکن سکول کیا کہتے ہیں، بیکن سکول، بیکن ہاؤس. میرا بیٹا بیکن میں پڑھتا ہے. اچھا جی بیکن میں پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے جی؟ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا ہمارا بچہ وہاں پڑھتا تھا تو اس نے نہ پرچہ اپنا کوئی لکھا، پیپر ہوگا اس کا، وہ اس نے لکھا تو استانی نے دیکھ کے کہا، اسلامیات کا مسلمان پڑھانے والی خاتون، اس نے کہا کہ یہ آپ نے محمد نام لکھ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھا ہے؟ یہ تو وقت ضائع کرتے ہو آپ. بیکن سکول، بیکن سکول، یہ جناب یہ حال ہے وہاں کا، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال جہاں پہ نبی پہ درود پڑھنا بھی وقت کی بیکاری ہو، وقت کا ضیاع ہو، تو وہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ سکول سے تو ہمیں گلہ ہی نہیں، کالج سے تو ہمیں گلہ نہیں، ہمیں گلہ ہے مدرسوں سے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے نام کا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، مولوی تیار ہوتے ہیں، عالم نکلتے ہیں سارے کے سارے. بتائیں یار پورے مدرسے کے اندر پہلے سال سے لے کر کے 8 سال تک کہیں کسی طرح خلافت کا نظام پڑھایا جاتا ہو؟ سب سے پہلے نظریہ خلافت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندر کم از کم یہ نصاب میں کتب ایسی شامل کی جائیں جو جناب وہاں کے طلبہ کو پڑھائی جائیں. رسول اللہ علیہ السلام کے نظام، آقا علیہ السلام نے جو نظام خلافت دیا ہے اس پر جناب پڑھائی جائیں، لوگوں کو ذہن تیار کیا جائے، اور تب جا کے کچھ ہوگا. وگرنہ یہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں،
لوگوں کا 4 لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کی طرف آئیں، وگرنہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسے مر گیا اس کے گلے کے اندر کسی خلیفہ اسلام کا پٹا نہیں تھا، توق نہیں تھا، یعنی وہ خلیفہ اسلام کی بیعت اس نے نہیں کی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، آقا علیہ السلام نے میں وہ جاہلیت کی موت، مردار کی موت مر گیا، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان حضور فرما رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے، فرمایا کہ مات علی الکفر، وہ کفر کی موت مرا ہے۔ بتائیں آج اتنے عرصے تک ہمارے پاس جواب ہی کیا ہے؟ بتائیں بھائی، کیا ہم منہ دکھائیں گے قیامت والے دن رسول اللہ علیہ السلام کو؟ ہم کفر کی حکومت کے تحت سانسیں لیتے رہیں اور زندگی ساری ہم نے کوشش تک نہیں کی ہے اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ہم نے ایک لفظ تک اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور ہم نے اپنے لوگوں کو جناب ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھا اور پھنسائے رکھا، پورا سال جناب چپ کر کے پڑے رہیں گے۔ اگلے دن میں ایک بچے ہیں میرے، ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھو بات سنو، وہ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ آ گئے تو ان کا دن منائیں، فلاں بزرگ آ گئے تو ان کا دن منائیں۔ میں نے کہا جو پیر پیدا ہوئے نا ابھی ان کے بھی دن منائے جا رہے ہیں، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے ان کے دن بھی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں، فلانے پیر کے فلانے دن کو دن منائیں گے۔ میں نے کہا اس وقت بزرگوں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دن منانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو منانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کا دن منا کے پیچھے ہو جاتے ہیں، امام حسین کا دن منا کے 10 دن رو پیٹ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بھائی امام حسین کو منائیں، جو ان کا مشن تھا اسے اپنائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا، جو فکر تھی، جو ویژن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، اسے اپنائیں، اس کی طرف کوئی نہیں آتا۔ انہیں پتہ ہے دن منائیں گے آخر میں بریانی ہے، آخر میں جناب میٹھا ہے، حلوہ ہے، مانڈے ہیں، دن منانے میں یہ کچھ ملتا ہے تو سارے منائیں۔ بے بزرگوں کو بنانے میں، ان کے مشن کو بنانے میں، ان کے طریقے کو بنانے میں ادھر کیوں نہیں آتے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ملنگ لاکھوں لڑکے پھرتے ہیں یہاں، ان سے دیکھ لیں تو ان کی باتیں سن لیں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ تھے، فلاں یہ تو فلاں یہ۔ بھائی آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت آج بھی سارے صوفیوں کے، سارے ولیوں کے امام مولا علی ہیں جی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھائی خیبر آپ کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے، خیبر کا قلعہ مولا علی نے توڑا، یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ وہ 4 دن مولا علی مولود کعبہ، مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا نامراد کے بچے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ مولود کعبہ منائیں گے تو اس کے بعد کیک کھائیں گے، انہیں پتہ ہے اگر جناب یہ کہیں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں جناب مرحب کو قتل کیا تھا تو وہ تو پھر ہمیں بھی لڑنا پڑے گا اپنے وقت کے مرحب سے، اپنے وقت کے مرحب سے پھر ہمیں بھی لڑنا پڑے گا، اس لیے وہ نام نہیں لیتے، اس لیے یہ ذکر نہیں کرتے۔ تو بھائی خدا کے لیے اب ان چیزوں سے نکلیں اور جو کرنے کا کام ہے ادھر آئیں، ادھر منہ کریں، ذرا آپ بھی مہربانی کریں۔ آج جتنے بھی مولوی پیر ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، سارے انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، فلانے کا دن منا لے، فلانے کا دن منا لے، فلانے کا دن منا لے، فلانے کا دن منا لے۔ بھائی نہ کریں اس طرح، خدا کے لیے آپ بس کر دیں۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ پرانے عرصے سے صرف 2 ہی جناب چیزیں ہوتی تھیں، یا آقا علیہ السلام کا میلاد ہوتا تھا یا غوث پاک کی 11ویں ہوتی تھی۔ یہاں جناب ہر بزرگ کی کسی کی 5ویں، کسی کی 4تھی، کسی کی 3ری، پتہ نہیں کیا نکال دیا، پورا سال فرصت ہی نہیں ہوتی ان کو، پورا سال اسی پہ لگ گیا بس۔ پہلے صرف وفات کا دن عرس مناتے تھے، اب ان کے جمنے کا دن بھی شروع کر دیا، پیدا ہونے کا دن بھی شروع کر دیا، برتھ ڈے بھی۔ اچھا پھر مولویوں نے اپنا شروع کر دیا، پیروں نے پھر اپنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بندہ کدھر جائے یار، صرف انہی کاموں پہ رہنا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو جو نظام دیا ہے بھی اس نظام کے بغیر آپ سانسیں لے رہے ہیں، ایک ایک سانس آپ کا لینا جرم ہے، کفر کی حکومت کے تحت، یہودیت کی حکومت کے تحت آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، آپ اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، آپ اپنے لوگوں کا ذہن نہیں بنا رہے، تو کیا جواب دیں گے آپ قیامت والے دن رسول اللہ علیہ السلام کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جد و جہد، اتنی محنت کے بعد جو نظام دیا تھا، اس نظام کو کیا کیا آپ نے؟ اپنے نظام کو چھوڑ کے یہودیت کو اس کو بنا کے بیٹھ گئے ہو، تم کیا جواب ہے ہمارے پاس یار بتائیں؟ تو خدا کے لیے میں آخر میں پھر وہی بات کرتا ہوں، جو دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ پھر کیسے آئے گا، وہ ایسے ہی آئے گا بھائی۔ آپ اپنے مولویوں کو کہیں، آپ یہ خلافت کے محاسن بیان کریں، اور جتنا بھی نظام اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر کا نظام حکومت اور نظام سیاست، نظام جمہوریت مسلط ہے ہم پر، اس کی خرابیاں، مفاسد وہ بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور لوگوں کو اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ
نفاق کے نفاق کے لیے لوگوں کو تیار کریں ہیں. یہ آپ ایسی کتابیں ڈھونڈیں، کتابیں ہم بتاتے ہیں ان کو، آئے پوچھیں ہم سے، وہ کتابیں آپ خریدیں، وہ کتابیں خرید کر کے اپنے مولویوں کو دیں، انہیں کہیں کہ جناب یہ کتاب جو ہے نا اس کتاب سے ہمیں بیان پڑھ کے سنائیں، جمعے کو سنائیں ہمیں. حکومت مولویوں کو مجبور کرتی ہے کہ یہ جمعہ آپ بیان کریں ڈینگی کے خلاف اعلان جنگ اور شہباز شریف کے سنگ. میں نے کہا بڑا دلیر ڈھونڈا ہے جو ڈینگی سے لڑے گا بھائی ہیں. میاں شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعظم ملک کا، وہ ڈینگی سے لڑتا پھرتا ہے. میں نے کہا کیا یار آپ بھی نمرود کے جانشین ہیں، نمرود بھی اس سے لڑا تھا نا، وہ بھی مچھر سے لڑا تھا، یہ بھی مچھر سے لڑتا پھرتا ہے. تو بتایا میں نے کہا کیا گدی نشین ہو تم ان کے بھائی ہیں. تو خدا کے لیے جب بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرتا ہے نا، پھر وہ ایسی ایسی لچی حرکتیں کرتا پھرتا ہوتا ہے. پھر وہ ایسے کام کرتا ہے. قربان جائیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے آپ کو کہا جناب ہمارے علاقے میں آگ لگ گئی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے یار میں کام کر رہا ہوں، میں کیا کروں. آپ انہوں نے کہا جی آگ لگ گئی ہے، آپ کیا کریں، آپ خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آپ کی قمیض کا ذکر ہے، ایک میں آپ کی چادر کا ذکر ہے. آپ نے قمیض اتار کے دیا، میں یہ لے جاؤ اسے آگ کو دکھا. تو نے کہا یہ ہمارے خلیفے کی قمیض ہے تو لہذا حیا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ قمیض لے گئے نا، اس طرح کر کے دکھاتے گئے، وہ آگ پوری پوری جنگل میں چلی گئی. جس علاقے کو گھیر چکی تھی آگ وہاں سے ساری ختم ہو گئی. بتائیں بھائی جب یہ نظام خلافت کے ثمرات تو بہت ہیں، اتنے ثمرات سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھ لیں، 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی تھی. میں کہ پورے علاقے میں کوئی لینے والا نہیں ہے، یہاں ہر بندہ لینے والا ہے اور دینے والا کوئی نہیں. نظام جمہوریت ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، 8 صوبوں سے زکوٰۃ. ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھیں جی اس وقت بچ اس لیے جاتا تھا، اس وقت جو لوگ نہیں تھے اتنے. میں نے کہا کیا آئنسٹائن کی نسل سے آپ پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیں اس وقت جتنے لوگ تھے اسی تناسب سے وسائل تھے. لوگوں کے تناسب سے وسائل ہوتے تھے. جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل پیدا فرماتا گیا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی گندم کی کمی ہو گئی، فلانے شے کی کمی ہو گئی، فلانے کی کمی ہو گئی، تو پھر یہ کیسے کریں گے. اور میں نے کہا پریشان نہ ہوا کرو، یہ خالق اور مالک ہے، وہ جناب جیسے جیسے بندے پیدا کر رہا ہے نا انہی کے منہ کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ خوراکیں بھی پیدا کر رہا ہے. کہ نہیں سمجھ آئی. ہاں بچے جو ہے نا 2 پاپے اور ایک جناب کوئی چیز 2-4 چیزیں اس طرح کی لے کے سپیٹی مپیٹی لے کے سکول جا رہے ہوتے ہیں، دوپہر تک ادھر ہی پڑھ رہتے ہیں، اسی پہ گزارا. بتائیں بھی ہمارے جیسے دیہاتی بندے ان کا گزارا ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ؟ وہ جب تک 2-4 پروٹھے کھا کے اوپر سے 1 گلاس پانی نہ پئیں کہتے ہیں لے جی اب کھانا شروع ہوا ہے ہمارا. نہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخلوق پیدا کی ہے. شام کے وقت جناب تھوڑا سا وہ لے لیں گے جناب، اتنا سارا پیزا کا ٹکڑا دے دیں انہیں تو اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں، کھا کر ڈکار مار رہے ہوتے ہیں، وہ کھا کے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں بیچارے ہضم کرنے کے لیے. تو بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما رہا ہے اور ایسے وسائل پیدا فرما رہا ہے. آج کروڑوں لوگوں جن کا کاروبار صرف اور صرف موبائل کے ذریعے ہے، موبائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، موبائل بیچتے ہیں، لیتے ہیں، بناتے ہیں، کتنے سارے کاروبار اکیلے موبائل کے جیسے سافٹ ویئر آ گیا، آگے پیچھے سارا نظام. اور یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے وسائل پیدا کرنے ہیں. پوری دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ہیں وسائل ایسے ہی تھے، لوگوں کے تناسب سے جتنے لوگ ہیں ویسے ہی اتنی ہی چیزیں پیدا ہوتی تھی. کیا کسی نے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس آپ کو جب وصال ہوا تو آپ کے اولاد میں 40,000 لوگ تھے. اس وقت اتنا کھانا اتنا اگتا تھا جتنا آج